تصویر درد یہ نظم 8 بند پر مشتمل ہے۔ تصویر درد پہلا بند۔ نہیں منت کشے تاب شنیدن داستاں میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ اڑا لی قمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری۔ ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری۔ الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا، حیات جاوداں میری نہ مرگ ناگہاں میری۔ میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ دری حسرت سرا عمریز تفسون جرس دارم، زفیز دل تپیدن ہا خروش بے نفس دارم۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ منت کش یعنی احسان اٹھانے والی، تاب شنیدن یعنی سننے کی طاقت، بے زبانی یعنی کچھ نہ بولنے کی کیفیت، دستور یعنی طریقہ یا قانون، زبانبندی یعنی بولنے پر پابندی، ورق یعنی کتاب کے صفحے، لالے یعنی لالا یا مشہور سرخ پھول، نرگس یعنی آنکھ سے ملتا جلتا زرد رنگ کا پھول، گل یعنی گلاب، اڑالی یعنی چرالی، قمریوں یعنی جمع قمری یا فاختاؤں، طوطیوں جمع طوطی یا طوطے، عندلیبوں جمع عندلیب یا بلبلوں۔ طرز فغاں یعنی فریاد کرنے کا انداز، ٹپک یعنی قطرے بن کے نیچے گر، سراپا یعنی پورے طور پر، حسرت بھری یعنی افسوس سے پر، حیات جاوداں یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، مرگ ناگہاں یعنی اچانک کی موت۔ تشریح۔ اقبال کی دعوت ابتدائی دور میں یہ تھی کہ ہندوستان کے تمام طبقے اپنے جھگڑے چھوڑ کر ملک کی خدمت کے لیے متحد ہو جائیں۔ اس دعوت کی جھلک متعدد نظموں میں پائی جاتی ہے۔ تصویر درد پوری کی پوری اسی رنگ و روغن سے سجی ہوئی ہے۔ یہ آخری بڑی نظم ہے جس کے بعد اقبال کے نقطہ نگاہ میں بظاہر تغیر پیدا ہوا، لیکن حقیقت میں وہ پہلے کی طرح برابر عالمگیر انسانی امن و محبت کی دعوت دیتے رہے۔ ان کے نزدیک اسلام یہی دعوت لے کر دنیا میں آیا تھا۔ آگے چل کے انہوں نے اسی وجہ سے اپنی زندگی اسلامی دعوت کے لیے وقف کر دی۔ علامہ اقبال اس نظم میں تصویر درد کی رداد سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری کہانی سننے کی احسان مند نہیں، میری خاموشی ہی میری گفتگو ہے اور میری زبان ہی میری زبان بنی ہوئی ہے، یعنی میرے دکھ درد کا حال کوئی نہیں سنتا، لہٰذا میں نے خاموشی کو اپنی گفتگو سمجھ لیا ہے اور بے زبانی کو زبان۔ سنائے بغیر ہی میری حالت سے سب کچھ ظاہر ہے۔ اس محفل میں زبان بند رکھنے کا کیا قاعدہ جاری ہے کہ میری زبان بات کرنے کو ترس رہی ہے۔ میری کہانی کی کتاب کا شیرازہ کھل گیا ہے اور اس کے اجزاء باغ میں ہر طرف بکھر گئے ہیں۔ کچھ ورق لالے نے اٹھا لیے، کچھ نرگس نے اور کچھ گلاب کے پھول نے، یعنی باغ میں جا بجا قسم قسم کے جو پھول نظر آتے ہیں وہ بھی میرے ہی درد کے ترجمان ہیں۔ باغ کے پرندوں میں سے قمریاں، طوطیاں اور بلبلیں آہ فریاد میں بہت شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ ان پرندوں نے بھی مجھی سے فریاد کا طریقہ سیکھا ہے، گویا میری ہی طرز فغاں لوٹ لی ہے۔ میں سر سے پاؤں تک درد اور دکھ ہوں۔ میری کہانی اتنی حسرت بھری ہے کہ شمع کو سناتا ہوں تو وہ آنسو بن کر پروانے کی آنکھ سے ٹپک پڑے، یعنی یہ کہانی عاشق و معشوق دونوں کو رلا دینے والی ہے۔ اس دنیا میں رہنے کا مزہ جب ہو کہ مرنا جینا اپنے اختیار میں ہو۔ اے خدا، نہ مجھے جب ہمیشہ کی زندگی نصیب ہے، نہ جب چاہوں مر سکتا ہوں، تو پھر یہاں رہنے کا کیا مزہ، اور یہ زندگی کس کام کی۔ میں جو روتا ہوں تو اسے صرف میرا رونا نہ سمجھو، یہ تو سارے باغ کا رونا ہے، یعنی میرے رونے کا سبب ہی یہ ہے کہ باغ آفتوں کا نشانہ بنا ہوا ہے اور یہ دردناک حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، گویا میں خود نہیں رو رہا، باغ کی حالت مجھے رلا رہی ہے۔ میں وہ پھول ہوں کہ ہر پھول کی خزاں میری خزاں ہے، یعنی میں اپنے ہم جنسوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہوں۔ اس حسرت بھری مقام میں مدت سے جرس بنا بیٹھا ہوں، یعنی میری حیثیت جرس کی ہے،
جس آواز پر قافلے منزلیں طے کرتے ہیں، لیکن دل کی تڑپ کے باعث میری آواز باہر نہیں نکلتی۔ مجھ میں فریاد کا جوش موجود ہے، وہ فریاد بے صدا ہے، دل اندر تڑپتا رہتا ہے اور لب پر آہ نہیں آتی۔ تصویر درد، دوسرا بند۔ ریاض دہر میں نا آشنائے بزم عشرت ہوں، خوشی روتی ہے جس کو میں وہ محروم مسرت ہوں۔ میری بگڑی ہوئی تقدیر کو روتی ہے گویائی، میں حرف زیر لب شرمندہ گوش سماعت ہوں۔ پریشاں ہوں میں مشت خاک لیکن کچھ نہیں کھلتا، سکندر ہوں کہ آئینہ ہوں یا گرد کدورت ہوں۔ یہ سب کچھ ہے مگر ہستی میری مقصد ہے قدرت کا، سراپا نور ہو جس کی حقیقت میں وہ ظلمت ہوں۔ خزینہ ہوں چھپایا مجھ کو مشت خاک صحرا نے، کسی کو کیا خبر ہے میں کہاں ہوں کس کی دولت ہوں۔ نظر میری نہیں ممنون سیر عرصہ ہستی، میں وہ چھوٹی سی دنیا ہوں کہ آپ اپنی ولایت ہوں۔ نہ صحبہ ہوں نہ ساقی ہوں، نہ مستی ہوں نہ پیمانہ، میں اس میں خانہ ہستی کی ہر شے کی حقیقت ہوں۔ مجھے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے، وہی کہتا ہوں جو کچھ سامنے آنکھوں کے آتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ریاض دہر یعنی زمانے کا باغ یا دنیا، بزم عشرت یعنی عیش و نشاط کی محفل، مسرت یعنی خوشی، گویائی یعنی بولنے کی قوت، حرف زیر لب یعنی وہ بات جو منہ سے نہ نکلی ہو، شرمندہ گوش سماعت یعنی سننے والے کانوں سے شرمندہ ہونے والی، کیونکہ بات منہ سے ہی نہ نکلی تو کان کیسے سنے۔ مشت خاک یعنی مٹی کی مٹھی، سکندر یعنی سکندر مقدونی، گرد کدورت یعنی آئینہ ایجاد کیا تھا۔ خزینہ مراد مادیت کا غبار، ممنون سیر یعنی خزانہ، عرصہ ہستی یعنی نظارہ کرنے کا احسان، ولایت یعنی ملک یا حکومت، صحبہ یعنی شراب، ساقی یعنی شراب پلانے والا، مستی یعنی شراب کا نشہ، پیمانہ یعنی شراب کا جام، میخانہ ہستی یعنی وجود کا شراب خانہ، راز دو عالم یعنی دونوں دنیاؤں کا بھید یا حقیقت۔ تشریح۔ میں زندگی کے باغ میں وہ وجود ہوں جو عشرت کی محفل سے کبھی آشنا نہیں ہوا، یعنی جس نے خوشی کا منہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں خوشی سے اس درجے بے نصیب ہوں کہ خود خوشی کو بھی میری حالت پہ رونا آ رہا ہے۔ میں وہ بات ہوں جو اتنی آہستہ کہی جائے کہ سنائی نہ دے سکے اور کان تک نہ پہنچ سکے۔ اس بنا پر گویائی بھی میری بگڑی ہوئی تقدیر پر آنسو بہاتی ہے، یعنی اگرچہ میرا مدعا غالب پر آیا لیکن کسی کے کان تک نہ پہنچ سکا، لہٰذا اس کی بگڑی تقدیر پر گویائی کا رونا ہر لحاظ سے مناسب ہے۔ گویائی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سنیں۔ جب کوئی بات کسی کو سنائی ہی نہ دے تو اس کی قسمت بگڑ جانے میں کسی کو شبہ نہیں رہ سکتا، اور اس پر گویائی ہی کے لیے ماتم کرنا زیبا ہے کہ کہنے کی قوت صرف ہوئی اور نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ میں خاک کی ایک مٹھی ہوں جو ہر طرف پریشان پھر رہی ہو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں سکندر ہوں یا آئینہ ہوں یا کدورت کی گرد ہوں، یعنی انسان مشت خاک ہے لیکن وہ اپنی ہمت سے سکندر بھی بن جاتا ہے، صفائے باطن سے آئینہ بھی بن سکتا ہے اور کدور کا گرد و غبار بھی بن سکتا ہے۔ یہ جو کچھ میں نے کہا بلا شبہ درست ہے، پھر بھی میرا وجود قدرت کا مدعا ہے۔ میں اگرچہ اندھیرا ہوں لیکن میری حقیقت سر سے پاؤں تک نور ہی نور ہے، یعنی انسان اس کائنات کے بنانے کا اصل مدعا ہے۔ وہ بظاہر خاک کا پتلا ہے جس میں روشنی کی کوئی کرن نہیں، لیکن اگر اس حقیقت پر غور کیا جائے تو وہ سراپا نور ہے۔ وہ خود اپنی حقیقت کو پہنچ جائے تو نور ہی نور نظر آئے گا۔ میں وہ خزانہ ہوں جسے بیابان کی مٹھی بھر خاک نے چھپا رکھا ہے۔ کوئی کیا جانے کہ میں کہاں چھپا ہوا ہوں، اور اس خزانے سے کون فائدہ اٹھائے گا، کون اس پر قبضہ کرے گا۔ میری نگاہ دنیا کے میدان کی سیر کا احسان نہیں اٹھاتی۔ میں بجائے خود ایک چھوٹی سی دنیا ہوں اور اپنے آپ ہی کو اپنی ولایت سمجھتا ہوں۔ میں نہ شراب ہوں، نہ شراب پلانے والا ساقی ہوں، نہ شراب کی مستی ہوں، نہ شراب کا پیالہ ہوں۔ میں زندگی کے شراب خانے میں ہر چیز کی اصل ہوں۔ میرے دل کا آئینہ دونوں جہانوں کے بھید مجھے دکھاتا ہے اور وہی کہتا ہے جو میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ تصویر درد، تیسرا بند۔ عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگین بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں میں۔ اثر یہ بھی ہے ایک میرے جنون فتنہ ساماں کا، میرا آئینہ دل ہے قضا کے رازدانوں کا۔
رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں۔ دیا رونا مجھے ایسا کہ سب کچھ دے دیا گویا، لکھا کل کے ازل نے مجھ کو تیرے نوحہ خوانوں میں۔ نشانے برگ گل تک بھی نہ چھوڑا اس باغ میں گلچھی، تیری قسمت سے رزم آرائیاں ہیں باغبانوں میں۔ چھپا کر آستین میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں۔ سن اے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں۔ وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بھلا عہد کہن کی داستانوں میں۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: بیاں یعنی شاعری، رنگی بیاں یعنی دلکش شعر کہنے والا، بام عرش یعنی عرش کی چھت، طائر یعنی پرندہ، ہم زبان مراد ساتھی، جنون فتنہ ساماں یعنی دل میں ہنگامہ برپا کرنے والی دیوانگی یعنی عشق، آئینہ دل یعنی ایسا دل جس پر قدرت کے راز ظاہر ہوتے ہیں، رازدان یعنی بھیدوں سے واقف، عبرت خیز مراد دردناک جس سے دوسروں کو تنبیہ ہو، کل کے ازل یعنی قدرت کا قلم، نوحہ خواں یعنی مرثیہ پڑھنے والا، برگ گل یعنی پھول کی پتی، گلچی یعنی پھول توڑنے والا، رزم آرائیاں یعنی لڑائی جھگڑے فسادات، گردوں یعنی آسمان، انادل جمع اندلیب یا بلبل، آشیانوں جمع آشیانہ، وظیفہ یعنی ہر روز پڑھی جانے والی تسبیح، بوستان یعنی باغ، عہد کہن یعنی پرانا دور یا زمانہ، اسلوب فطرت یعنی قدرت کا طریقہ یا انداز، گامزن یعنی چلنے والا۔ تشریح: دلکش شعر کہنے والے شاعروں میں قدرت کی طرف سے مجھے ایسا انداز بخشا گیا ہے کہ عرش کی چھت کے پرندے میرے ہم نوا ہیں، یعنی میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی گونج آسمان سے سنائی دیتی ہے۔ یہ بھی میری فتنے اٹھانے والی دیوانگی کا کرشمہ ہے کہ میرے دل کا آئینہ قضا کا رازدان بن گیا ہے، یعنی میرے دل پر وہی وارد ہوتا ہے جس کا فیصلہ قضا کر چکی ہے۔ اے ہندوستان، تیری حالت مجھے رلا رہی ہے، تیری کہانی سب کہانیوں سے زیادہ عبرت دلانے والی ہے۔ قدرت کے قلم نے مجھے تیرا ماتمی بنا دیا، یہ ماتم اور یہ گریہ وزاری ایسی گویا مجھے سب کچھ دے دیا، یعنی اے ہندوستان، تیری حالت پر رونا بھی قدرت کی سب سے بڑی بخشش ہے۔ اے پھول چننے والے، اس باغ میں پھول کی ایک پتی تک کا نشان بھی نہ چھوڑنا۔ تو خوش نصیب ہے کہ باغ کے رکھوالے ایک دوسرے سے صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ اس شعر میں باغ سے مراد ہندوستان، گلچی سے مراد انگریزی حکومت، باغبانوں سے مراد ملک کے باشندے۔ اقبال کہتا ہے کہ جب ملک کے باشندے آپس میں لڑ رہے ہیں اور اپنے بچاؤ کے لیے متحد ہو کر کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، تو پھر حکمران کو اس ملک کے لوٹنے میں کیوں سوچ بچار ہو؟ یہ تو اس کی خوش نصیبی ہے کہ اسے روکنے کے لیے کہیں سے انگلی تک نہیں اٹھ سکتی، پھر کیوں نہ وہ ساری دولت سمیٹ کر کے جائے۔ واضح رہے یہ شعر حکمران کے لیے لوٹ مار کی دعوت نہیں، بلکہ اہل ملک کے پھوٹ پر ایک طنز کا ایک چپتا ہوا نشتر ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان سے کہا گیا ہے کہ آپس میں لڑتے رہو گے تو ملک کی کوئی بھی چیز سلامت نہ بچے گی۔ آسمان نے اپنی آستین میں بجلیاں چھپا رکھی ہیں، وہ کسی وقت بھی گھونسلوں پر گر سکتی ہیں۔ باغ کی بلبلوں کو چاہیے کہ اپنے گھونسلوں میں غافل ہو کر نہ بیٹھیں۔ اس سے پہلے شعر کی طرح اس شعر میں بھی اہل ملک کو غفلت کی نیند سے چونکایا گیا ہے کہ دیکھو، اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو، آفت کی بجلیاں کسی وقت بھی تم پر گر سکتی ہیں۔ اے غفلت کے مارو، میری فریاد سنو، یہ ایسی چیز ہے جسے باغوں کے پرندوں نے اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے اور ہر روز یہی وظیفہ پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ میں جو کہتا ہوں یہ کوئی انوکھی چیز نہیں، بلکہ اس ملک کے در و دیوار زبان حال سے یہی فریاد کر رہے ہیں۔ اے بے سمجھ، وطن کو بچانے کی کوئی تدبیر کر دیکھ، مصیبت آنے والی ہے اور آسمانوں میں تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں۔
شاعر کا مقصد یہ نہیں کہ آسمانوں میں خواہ مخواہ بربادی کے مشورے ہو رہے ہیں، مقصود یہ ہے کہ جس سرزمین کے رہنے والے اپنی اچھائی برائی میں تمیز نہ کر سکیں اور بچاؤ کی تدبیر سے غافل ہو، قدرت کا دستور یہی ہے کہ اسے برباد کر دیتی ہے۔ تم پرانے زمانے کی کہانیوں میں الجھے ہوئے ہو، کوئی کہتا ہے فلاں نے یہ کیا، کوئی کہتا ہے فلاں نے یہ کیا۔ بھلا ان پرانی کہانیوں میں کیا رکھا ہے اور انہیں کھول کھول کر بیان کرتے رہنے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس پر نظریں جماؤ، اسے سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچاؤ کا کوئی سامان کرو۔ پرانے زمانے کی کہانیوں سے اقبال کی مراد بظاہر یہ ہے کہ انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بعض مسلمان بادشاہوں کی کہانیاں گھڑیں اور بعض تنگ نظر ہندوؤں نے ان کہانیوں کو فرقہ واری کی آگ بھڑکانے کا ذریعہ بنا لیا۔ اقبال ان کہانیوں کے سچ جھوٹ سے قطع نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا اس کا ماتم کرتے رہنے سے کیا فائدہ؟ ماضی میں لوٹایا نہیں جا سکتا اور اس کے دامن کے داغ دھوئے نہیں جا سکتے۔ جو کچھ اب ہو رہا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے اس کی طرف سے آنکھیں کیوں بند کر رہے ہو؟ اے ہندوستانیوں، کب تک چپ بیٹھے رہو گے؟ فریاد کی لذت پیدا کرو، تم پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف اس زور سے آواز بلند کرو کہ اس سے آسمان میں گونج پیدا ہو جائے، اگرچہ تم زمین ہی پر رہو۔ اے ہندوستان والو، اگر تم سوچ سمجھ سے کام نہ لوگے اور موجودہ حالات کو نہ بدلو گے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مٹ جاؤ گے اور تاریخ کے صفحات پر بھی تمہارا کوئی نشان باقی نہ رہے گا۔ قدرت کا قاعدہ یہی ہے، فطرت کا دستور یہی ہے کہ جو عمل کرتا ہے، جو ہمت و جواں مردی سے کام لیتا ہے اور اپنی مدد آپ کرنے کے اصول پر چلتا ہے، وہی فطرت کا چہیتا بن جاتا ہے، اسی کو دنیا میں عزت اور اقبال نصیب ہوتا ہے۔ تصویر درد، چوتھا بند۔ ہویدا آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستاں کر کے چھوڑوں گا۔ جلانا ہے مجھے ہر شمع دل کو سوز پنہاں سے، تیری تاریک راتوں میں چراغاں کر کے چھوڑوں گا۔ مگر غنچوں کی صورت ہوں دل درد آشنا پیدا، چمن میں مشت خاک اپنی پریشاں کر کے چھوڑوں گا۔ پرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آساں کر کے چھوڑوں گا۔ مجھے اے ہم نشیں رہنے دے شغل سینہ کاوی میں، کہ میں داغ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا۔ دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، تجھے بھی صورت آئینہ حیراں کر کے چھوڑوں گا۔ جو ہے پردوں میں پنہاں چشم بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ زخم پنہاں یعنی ملکی حالات کے سبب دل کو پہنچنے والا پوشیدہ دکھ، لہو رونا یعنی خون کے آنسو رونا، سوز پنہاں یعنی دل کی تپش، ہم نشیں یعنی ساتھی، سینہ کاوی یعنی انتہائی دکھ کی حالت، مشت خاک یعنی مٹھی بھر خاک، چشم بینا یعنی بصیرت کی آنکھ، تقاضا یعنی ضرورت یا خواہش۔ تشریح۔ میں آج اپنے چھپے ہوئے زخموں کو سب کے روبرو ظاہر کر کے رہوں گا اور لہو رو رو کے کرباغ کا رنگ پیدا کر دوں گا۔ میں اپنی چھپی ہوئی جلن سے ہر دل کی شمع روشن کر دینا چاہتا ہوں۔ اے ہندوستان، تیری اندھیری راتوں میں اس طرح چراغاں کا سما پیدا کر دوں گا۔ میں اپنی مٹھی بھر خاک کو باغ میں پھیلا کر رہوں گا۔ شاید اسی طرح کلیوں کی شکل میں درد والے دل پیدا ہو جائیں کہ اگر ان بکھرے ہوئے دانوں کو ایک ہی تسبیح کی شکل میں پرونا مشکل ہے تو میں اس مشکل کو آساں کیے بغیر دم نہ لوں گا۔ اے دوست، مجھے غم کھانے اور تڑپنے میں مصروف رہنے دے، اس لیے کہ میں محبت کے داغ کو ظاہر کیے بغیر نہ رہوں گا، اور وہ اسی طرح ظاہر ہو سکتا ہے کہ میں غم کھاتا اور تڑپتا رہوں۔ داغ محبت نمایاں کرنے سے مراد یہ ہے کہ اہل ملک میل جول اور اتحاد کی برکتوں کا اندازہ کر لیں اور پھوٹ کی آفتوں سے نجات پائیں۔ میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ہے ساری دنیا کو دکھاؤں گا۔ اے دوست، تو بھی اسے دیکھ کر آئینے کی طرح حیران رہ جائے گا۔ جو کچھ پردوں میں چھپا ہوا ہے وہ دیکھنے والی آنکھ سے چھپا نہیں رہ سکتا۔ وہ زمانے کے طور طریقے دیکھ کر بھانپ لیتی ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیا کرنا چاہیے۔ پانچواں بند۔ کیا رفت کی لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے، گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے۔
رہا دل بستہ محفل مگر اپنی نگاہوں کو کیا بیرون محفل سے نہ حیرت آشنا تو نے، فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے، تعصب چھوڑ ناداں دہر کے آئینہ خانے میں، یہ تصویریں ہیں تیری جن کو سمجھا ہے برا تو نے، سراپا نالے بیداد سوز زندگی ہو جا، سپند آسا گرہ میں باندھ رکھی ہے صدا تو نے، صفائے دل کو کیا آرائش رنگ تعلق ہے، کفے آئینہ پر باندھی ہے او ناداں ہنا تو نے، زمیں کیا آسماں بھی تیری کنج بینی پہ روتا ہے، غضب ہے سطر قرآن کو چلی پا کر دیا تو نے، زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے، کنویں میں تو نے یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا، ارے غافل جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، ہوس بالائے ممبر ہے تجھے رنگیں بیانی کی، نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خوانی کی، مشکل الفاظ کے معنی رفعت یعنی بلندی، پستی یعنی ذلت، نقش پا یعنی مٹی پر پاؤں کے پڑنے والے نشان، دل بستہ محفل یعنی صرف بزم ہی سے دلچسپی رکھنے والا، ادا یعنی طور طریقہ، تعصب یعنی بے جا حمایت، حیرت آشنا یعنی مراد حیران پر پریشان ہونے والا، دہر یعنی زمانہ، نالا یعنی فریاد، سوز زندگی یعنی زندگی کی حرارت، سپند آسا یعنی کالے دانے کی طرح، آرائش یعنی سجاوٹ یا رونق، رنگ تعلق یعنی دنیاوی تعلق کا رنگ، کفے آئینہ پر ہنا باندھنا یعنی بے فائدہ قسم کا کام کرنا، کنج بینی یعنی مراد غلط باتیں سوچنا، سطر قرآن مراد قرآنی آیات، توحید کا وعدہ یعنی خدا کی وحدت پر ایمان کا پرزور اظہار، چلیپا کر دیا مراد باطل کر دیا، چلیپا یعنی صلیب کی صورت جو عیسائی اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، بت پندار یعنی غرور یا تکبر کا بت، مطلق ہر قسم کی شرط وغیرہ سے آزاد، مقید یعنی قید کیا گیا یا قیدی، بالائے ممبر یعنی ممبر کے اوپر۔ تشریح: اس بند میں کہیں ہندوستانی مخاطب ہیں، کہیں عام انسان اور زیادہ تر مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تو نے اپنے دل کو بلندی کی لذت سے آشنا کیا اور پاؤں کے نشان کی طرح ساری عمر پستی میں گزار دی۔ مراد یہ ہے کہ ہندوستانیوں میں بلندی کی کوئی آرزو نہیں، وہ ایک زمانے سے پستی میں وقت گزار رہے ہیں، اگر ان کے حوصلے اونچے ہوں گے اور نگاہیں بلند تو کوئی وجہ نہیں کہ محکومی کی اس حالت پر مناعت کیے بیٹھے رہیں گے۔ تو صرف اپنی ہی محفل میں دل لگائے بیٹھا رہا اور اپنی نگاہوں سے محفل کی باہر کی حالت نہیں دیکھی، ورنہ حیران رہ جاتا۔ مراد یہ ہے کہ ہندوستانیوں نے کبھی باہر کی قوموں کے حوصلوں اور ہمتوں کی کیفیت نہیں دیکھی، انہیں بالکل معلوم نہیں کہ قومیں کس طرح اوپر اڑی جا رہی ہیں، اور ان کی حالت دیکھ کر انسان کس درجے حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ حسینوں کی اداؤں پر دل قربان کر رہے ہیں مگر دل کے آئینے میں اپنی ادا نہیں دیکھتے۔ اے بے سمجھ، تعصب چھوڑ دے، دنیا کے آئینہ خانے میں جو تصویریں تجھے نظر آ رہی ہیں اور تو انہیں برا سمجھتا ہے، یہ سب تیری ہی تصویریں ہیں، یعنی انسان سب ہیں لیکن تعصب کی وجہ سے انہوں نے گروہ بندیاں کر لی ہیں اور ایک دوسرے کو برا قرار دے رہے ہیں۔ تو نے اپنی فریاد گرہ میں باندھ رکھی ہے، تیرے لب پر کوئی فریاد نہیں آتی، حالانکہ یہ زندگی سراسر جلن ہے اور اس کے ظلم کے خلاف تجھے سراپا فریاد بن جانا چاہیے۔ اگر دل صاف ہو تو تعلقات کے رنگ ہی سجاوٹ سے کیا حاصل؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی بے سمجھ آدمی آئینے کی ہتھیلی پر مہندی لگائے، آئینے پر مہندی لگا کر اسے رنگین نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طرح صاف دل انسان بھی گروہ بندیوں کے جنجال میں نہیں پھنس سکتا، وہ سب کو اچھی نظر سے دیکھے گا، سب سے محبت کرے گا اور سب کی خیر خواہی کے لیے کوشاں رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گروہ سے وابستہ ہو کر دوسروں کا مخالف بن جائے۔ تو ہر شے کو غلط رنگ میں دیکھتا ہے اور تیری اس حالت پر زمین کیا آسمان بھی آنسو بہاتا ہے۔ اے مسلمان، اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ تو نے قرآن کی آیات کو صلیب بنا دیا ہے۔ اس سے اقبال کی مراد غالباً یہ ہے کہ قرآن میں اطاعت امیر کی جو ہدایت آئی ہے، اس سے وقت کے بعض مولوی حضرات نے انگریزوں کی اطاعت کا مفہوم نکال لیا۔ اقبال کے نزدیک یہ ایسا ہی جرم تھا جیسے قرآن کی سطر کو صلیب بنا دیا جائے۔
یہاں سے اقبال نظریہ ظاہر و واعظ کو خطاب کرتا ہے، اے واعظ، تو نے زبان سے خدا ایک ہونے کا دعویٰ کیا تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ حالت یہ ہے کہ تو نے اپنے تصور کے بت کو خدا بنا رکھا ہے، یعنی تو خدا کی پرستش نہیں کرتا، تو اس کے حکموں پر نہیں چلتا بلکہ ان حکموں کو اپنے تصور کے سانچے میں ڈالتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے۔ توحید عالمگیر تھی، اس کے جلوے ہر جگہ نظر آتے تھے، تو نے اسے اپنے تصورات کے سانچے میں ڈھال کر محدود کر دیا، اس طرح جو شے مطلق تھی وہ مقید ہو گئی۔ اے غفلت کے مارے، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں بند ہو جائیں، حالانکہ وہ دنیا بھر کے لیے ہدایت کا نور بن کر آئے تھے۔ پھر تو ممبر پر چڑھ کر دلکش انداز میں وعظ کہنے کی بھی آرزو رکھتا ہے، لیکن تیری زبان پر جو نصیحت آتی ہے وہ بھی ایک افسانہ ہوتی ہے۔ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے واعظ ممبروں پر بیٹھ کر قوم کی ہدایت و رہنمائی کے بجائے عموماً ایسی باتیں کہا کرتے تھے جن کی حیثیت افسانوں سے زیادہ نہ تھی۔ چھٹا بند۔ دکھا وہ حسن عالم سوز اپنی چشم پرنم کو، جو تڑپاتا ہے پروانے کو، رلواتا ہے شبنم کو۔ نرا نظارہ ہی اے بوالہوس مقصد نہیں اس کا، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو۔ اگر دیکھا بھی اس نے سارے عالم کو تو کیا دیکھا، نظر آئی نہ کچھ اپنی حقیقت جام سے جم کو۔ شجر ہے فرقہ آرائی تعصب ہے ثمر اس کا، یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو۔ نہ اٹھا جذبہ خورشید سے ایک برگ گل تک بھی، یہ رفت کی تمنا ہے کہ لے اڑتی ہے شبنم کو۔ پھرا کرتے نہیں مجروح الفت فکر درما میں، یہ زخمی آپ کر لیتے ہیں پیدا اپنے مرہم کو۔ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ حسن عالم سوز یعنی دنیا کو جلا ڈالنے والا حسن، چشم پرنم یعنی روتی ہوئی آنکھیں، پروانہ یعنی پتنگا، چشم آدم یعنی انسان کی آنکھ، شجر یعنی درخت، فرقہ آرائی مراد فرقہ پرستی، جذبہ خورشید یعنی سورج کی کشش، مجروح الفت یعنی محبت کے مارے ہوئے، جم یعنی جمشید یعنی ایرانی بادشاہ جس کے جام میں دنیا نظر آتی تھی، درمان یعنی علاج، شرر یعنی چنگاری، ریاض طور یعنی طور کا باغ۔ تشریح۔ اس بند میں فرماتے ہیں کہ تو اپنی آنسوؤں بھری آنکھوں کو وہ حسن دکھا جو دنیا کے دل میں عشق کی جلن پیدا کر دیتا ہے، وہی پروانے کو تڑپاتا ہے، وہی شبنم کو رلواتا ہے۔ آدمی کی آنکھ بنانے والے نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی بنائی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ چیزوں کو دیکھ لے، مراد یہ ہے کہ جو شے جس صورت میں نظر آتی ہے اسے دیکھ لینا ہی کافی نہیں، اس کی حقیقت کو پہچاننا ضروری ہے۔ جمشید کے پیالے نے اگر ساری دنیا کو دیکھ لیا تو کیا دیکھا، اس میں جمشید کو اپنی حقیقت تو نظر نہ آئی۔ فرقہ بندی ایک درخت ہے اور تعصب اس کا پھل ہے، یہی پھل ہے جو آدم کو جنت سے نکلواتا ہے۔ اقبال برابر وہی پیغام دیتا آ رہا ہے کہ فرقہ بندی چھوڑو، انسانیت کی وحدت پر نظر رکھو، سب کو ایک سمجھو، سب متحد ہو جاؤ، تعصب سے دور رہو۔ سورج کی کشش تو پھول کی ایک پتی بھی نہ اٹھا سکی، شبنم کو وہ کشش کیا اٹھائے گی؟ شبنم تو خود اوپر اٹھنے کی آرزو میں اڑ جاتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب تک کسی کے دل میں سربلند ہونے کی آرزو پیدا نہ ہو اور وہ اس کے لیے جدوجہد نہ کرے، سربلند نہیں ہو سکتا۔ قدرت کسی کو اوپر نہیں اٹھاتی اور نہ کسی کو نیچے گراتی ہے، اس نے سربلندی کے جو قاعدے اور ضابطے مقرر کر دیے ہیں، ان پر جو چکے گا اونچا مرتبہ حاصل کر لے گا۔ محبت کے زخمی علاج کی فکر میں نہیں پھرا کرتے، وہ اپنا مرہم آپ پیدا کر لیتے ہیں، یعنی انسان کے دل میں بنی نوع سے محبت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور یہی محبت تمام بیماروں کا علاج ہے۔ جس دل میں محبت کی چنگاری پیدا ہو جائے وہ سراپا نور ہو جاتا ہے۔ محبت ایسی شے ہے کہ ذرا سے بیج کو طور کا باغ بنا دیتی ہے، یعنی اس چنگاری سے ہر طرف تجلی نظر آتی ہے۔ ساتواں بند۔ دوا ہر دکھ کی ہے مجروح تیغ آرزو رہنا، علاج زخم ہے آزاد احسان رفو رہنا۔ شراب بے خودی سے تا فلک پرواز ہے میری، شکست رنگ سے سیکھا ہے میں نے بن کے بو رہنا۔ ہمیں کیا دیدہ گریاں وطن کی نوحہ خوانی میں،
عبادت چشم شاعر کی ہے ہر دم باوضو رہنا، بنائیں کیا سمجھ کر شاخ گل پر آشیاں اپنا، چمن میں آہ کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا، جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں، غلامی ہے اسیر امتیاز ماوتو رہنا، یہ استغنا ہے پانی میں نگوں رکھتا ہے ساغر کو، تجھے بھی چاہیے مسئلے حباب آبجو رہنا، نہ رہ اپنوں سے بے پرواہ اسی میں خیر ہے تیری، اگر منظور ہے دنیا میں او بیگانہ خو رہنا، شراب روح پرور ہے محبت نوع انسان کی، سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جام و سبو رہنا، محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اپنے بخت خفتہ کو بیدار قوموں نے۔ مشکل الفاظ کے معنی: مجروح یعنی زخمی، تیغ یعنی تلوار، آزاد احسان رفو یعنی زخم میں ٹانکیں بھروانے کے احسان سے بچنا، دیدہ گریاں یعنی روتی ہوئی آنکھیں، وطن کی نوحہ خوانی یعنی وطن کی غلامی کے غم پر دکھ کا اظہار، بے آبرو رہنا یعنی ذلت کی زندگی گزارنا، امتیاز ماوتو یعنی میں اور تو میں فرق پیدا کرنا، استغنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کی حالت، نگوں یعنی الٹا، ابجو یعنی ندی، او یعنی ایک کلمہ خطاب، بیگانہ خو یعنی دوسروں سے غیروں کی طرح ملنے والا، شراب روح پرور یعنی روح کو تازہ رکھنے والی شراب، محبت نوع انسان کی یعنی انسانوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، بے جام و سبو یعنی شراب کے پیالے وغیرہ کے بغیر، بیمار قومیں یعنی باہم لڑنے جھگڑنے والی قومیں، بخت خفتہ یعنی سویا ہوا۔ تشریح: اس بند میں فرماتے ہیں کہ ہر دکھ کی دوا یہ ہے کہ انسان آرزو کی تلوار کا زخمی رہے، یعنی جب تک دل میں کسی مقصد کی آرزو پیدا نہ ہو انسان اس کے لیے کام نہیں کر سکتا، لہٰذا ہر دکھ کی دوا آرزو ہے۔ زخم کا علاج یہ ہے کہ اسے سلوانے کا احسان نہیں لیا جائے، یعنی ہر لفظ انسان کا دل آرزو کے زخم سے تڑپتا رہے اور وہ جد و جہد جاری رکھے۔ میں بے خودی کی شراب پی کر آسمان تک اڑتا ہوں۔ بے خودی کی شراب سے مراد کہ شاعر کی نظر گروہوں میں محدود نہیں، وہ تمام انسانوں کو ایک جیسا سمجھتا ہے۔ میں نے رنگ کا امتیاز اڑا دیا ہے اور خوشبو بن کر رہتا ہوں جس کا کوئی رنگ نہیں۔ وطن کا نوحہ پڑھنے میں میرے آنسو تھم نہیں سکتے۔ شاعر کی آنکھ کے لیے عبادت یہی ہے کہ ہر دم آنسو بہاتی رہے اور انہی آنسوؤں میں ڈوبی رہنے کو اپنا وضو سمجھے۔ ہم پھول کی شاخ پر کیا گھونسلہ بنائیں، اس باغ میں رہنے کا کیا لطف ہے جس میں بے آبروئی کے بغیر رہا نہ جا سکے۔ اگر تجھے حقیقت حال کا اندازہ ہو تو جان لے کہ آزادی محبت میں چھپی ہوئی ہے، یعنی محبت کے ذریعے ہی آزادی مل سکتی ہے۔ اگر تو اپنے پرائے کے فرق میں قید رہے گا تو یقین رکھ کہ تجھے غلامی سے نجات نہیں مل سکتی۔ بلبلے کو دیکھ، وہ بے نیازی اور بے پرواہی کی بدولت پانی میں بھی اپنا پیالہ الٹا رکھتا ہے۔ تجھے بھی ندی کے بلبلے کی طرح بے نیاز و بے پرواہ رہنا چاہیے۔ مراد یہ کہ نہ حاکموں کی پرواہ کر، نہ اس سے دولت اور عزت کی امید رکھ، نہ اپنی کسی قومی خدمت کے لیے معاوضے کے طلبگار رہو۔ تیری بہتری اسی میں ہے کہ اپنوں سے بے پرواہ نہ رہے۔ اے بیگانگی کے عادی، اس دنیا میں رہنا منظور ہے تو اس کا یہی ڈنگ ہے۔ بنی نوع انسان کی محبت روح کو تازگی بخشنے والی شراب ہے۔ اسی شراب نے مجھے پیالے اور مٹکے کے بغیر مساوی رہنا سکھا دیا ہے، یعنی یہ شراب ایسی ہے جو نہ مٹکوں میں بھری جاتی ہے نہ پیالوں سے پی جاتی ہے۔ میں اسی شراب سے سرشار ہوں۔ محبت ہی سے بیمار قوموں کو شفا ملی ہے، محبت ہی سے انہوں نے اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جگایا ہے۔ ان شعروں میں محبت کا لفظ اتفاق و اتحاد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 8واں بند: بیابان محبت دشت غربت بھی وطن بھی ہے، یہ ویرانہ قفس بھی آشیانہ بھی چمن بھی ہے۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی رہبر بھی رہزن بھی۔ مرض کہتے ہیں سب اس کو، یہ ہے لیکن مرض ایسا چھپا جس میں علاج گردش چرخ کہن بھی ہے۔ جلانا دل کا ہے گویا سراپا نور ہو جانا، یہ پروانہ جو سوزاں ہو تو شمع انجمن بھی ہے۔ وہی ایک حسن ہے لیکن نظر آتا ہے ہر شے میں، یہ شیریں بھی ہے گویا بیستوں بھی کوہکن بھی ہے۔ اجاڑا ہے تمیز ملت و آئین قوموں کو، میرے اہل وطن کے دل میں کچھ فکر وطن بھی ہے۔
سکوت آموز طول داستان درد ہے ورنہ زباں بھی ہے ہمارے منہ میں اور تاب سخن بھی ہے، نمی گردید کوتا رشتہ معنی رہا کردم، حکایت بود بے پایاں بخاموشی ادا کردم۔ مشکل الفاظ کے معنی: بیاباں یعنی جنگل یا ویرانہ، دشت غربت یعنی پردیس کا جنگل، قفس یعنی پرندہ، جرس یعنی گھنٹا، راہزن یعنی راہمار یا لٹیرا، گردش چرخ کہن یعنی پرانے آسمان کا چکر، دل کا جلانا یعنی دوسروں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کرنا، سراپا نور ہو جانا یعنی پورے طور پر روشنی بن جانا، سوزاں یعنی جلتا ہوا یا جلنے والا، شمع انجمن یعنی محفل کی رونق، وہی ایک حسن یعنی محبوب حقیقی خدا کا حسن، شیریں یعنی فرہاد کی محبوبہ، بیستوں یعنی ایران کا وہ پہاڑ جسے فرہاد نے کھودا تھا دودھ کی نہر بہانے کے لیے، کوہکن یعنی پہاڑ کھودنے والا یا مراد فرہاد، اجاڑا ہے یعنی تباہ کیا ہے، تمیز ملتوں آئیں یعنی تعصب کی بنا پر مذہب، فرقوں یا وطن میں فرق کرنے کا عمل، فکر و وطن یعنی وطن کی حفاظت کا خیال، سکوت آموز یعنی خاموشی سکھانے والا، طول داستان یعنی کہانی یا بات کرنے کی طوالت۔ تشریح: آخری بند میں فرماتے ہیں کہ محبت کا بیابان غربت اور بے وطنی کا صحرا بھی ہے اور وطن بھی، یہ ویرانی پنجرہ بھی ہے، گھونسلہ بھی اور باغ بھی۔ مطلب یہ کہ محبت کے سلسلے میں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی انسان کو سخت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ محبت صرف مشکلات کا گھر ہے، اس لحاظ سے اسے وطن کی حیثیت بھی حاصل ہے، آشیانے کی بھی اور باغ کی بھی۔ انسانوں کے جن خیرخواہوں نے اپنے ہم جنسوں آرام اور راحت پہنچانے کے لیے خوفناک تکلیفیں اٹھائیں، انسانی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی سختیاں سہیں، قیدیں کاٹیں، اپنا خون پانی کی طرح بہایا، وہ سب انسانوں کی محبت ہی کا مقصد لے کر اٹھے تھے۔ ان کی یہی مصیبتیں لاکھوں ہم جنسوں کے لیے خوشیوں کی بہار بن گئیں۔ محبت وہی منزل مقصود ہے جو منزل بھی ہے اور صحرا بھی، گھنٹی بھی ہے اور قافلہ بھی، راہبری بھی ہے اور ڈاکو بھی۔ محبت کو سب لوگ ایک بیماری سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایسی بیماری ہے جس میں آسمان کے الٹ پھیر کا علاج چھپا ہوا ہے۔ یعنی محبت کو اس لحاظ سے بیماری کہا جاتا ہے کہ اس میں پڑھ کے انسان کو اپنی سدھ بدھ نہیں رہتی، وہ اسے نفع نقصان سے بے پرواہ ہو کر چاہتا ہے کہ اپنے محبوب و مطلوب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ قوموں کی آزادی اور بہبود کے لیے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں وہ دیوانے نہ تھے، اپنے ہم جنسوں کی محبت نے انہیں قربانیوں پر آمادہ کر دیا۔ اس لحاظ سے عام لوگ محبت کو بیماری کہنے لگے۔ اس نقطہ نگاہ سے بھی بیماری ہے کہ جب انسان کے دل میں محبت کی تڑپ پیدا ہوتی ہیرو بھر وہ اپنی زندگی اس تڑپ میں گزار دیتا ہے اور جب تک مقصد حل نہ ہو جائے چین نہیں لیتا۔ لیکن یہی بیماری ہے جو گری ہوئی قوموں کو اٹھا کر عزت کے مرتبے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جس قوم میں قربانیاں کرنے والے خیرخواہ پیدا ہو جائیں وہ تقدیر کے چکروں سے نکل کر اقبال مندی کی نئی کروٹ لیتی ہے۔ اسی طرح محبت زمانے کی گردش کا علاج بن جاتی ہے۔ دل میں محبت کی جلن پیدا ہو جائے تو وہ سر سے پاؤں تک نور بن جاتا ہے۔ یہ پتنگا جلنے لگے تو محفل کو روشن کرنے کے لیے شمع بن جاتا ہے۔ یعنی دل میں محبت کا سوز پیدا ہوتے ہی انسان اپنے ہم جنسوں کے لیے روشنی کا سامان بن جاتا ہے۔ ایک ہی حسن ہے جس کا جلوہ ہر شے میں الگ الگ نظر آتا ہے، وہی شیریں ہے، وہی بے ستون پہاڑ ہے اور وہی فرہاد ہے۔ یعنی حسن نے اگرچہ مختلف لباس اختیار کر لیے ہیں لیکن اس کے ہونے میں شبہ نہیں، پھر کیوں نہ ہر شے سے محبت کی جائے؟ اور کیا وجہ ہے کہ حسن کے شیدائی لباس کے فرق میں الجھے رہیں اور حقیقت کو نہ دیکھیں؟ قوموں کو مذہب اور شروع کے اختلاف نے برباد کر ڈالا۔ یہی اختلاف ان جھگڑوں اور کشمکشوں کا باعث بنا اور ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر تباہ ہوتی رہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اے میرے وطنی بھائیوں، تمہارے دل میں اپنے وطن کی بھی کچھ فکر ہے؟ اگر وطن کی فکر ہو تو آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے چھوڑ دو اور اکٹھے ہو کر اس کی نجات پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ میری
درد بری داستان بہت لمبی ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتی، لہٰذا میں نے خاموشی ہی بہتر سمجھی، ورنہ میرے منہ میں زبان بھی ہے اور زبان میں کہنے کی طاقت بھی ہے۔ میرے دلی مدعے کا رشتہ اتنا لمبا تھا کہ ختم ہونے میں نہ آتا تھا، لہٰذا میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میری کہانی کی کوئی انتہا نہ تھی، اس لیے میں نے اسے خاموشی کے ذریعے سے بیان کرنا مناسب سمجھا، یعنی چپ ہو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکے۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.